अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया है। इतलात है कि आने वाले दिनों में 4 और जजेस भी इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये 8 जज हो जाएंगे जिन्होंने वाज़ेह तौर पर इस निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद किया है। खुलकर ये ऐलान किया है कि मजीद हम इस अदलिया के अंदर रह के काम नहीं कर सकते। याद रहे कि इन इस्तीफों के बाद परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा अवामी पावर शो किया गया है। तिमरगिरा के अंदर सुहेल खान अफरीदी और जुनैद अकबर खान ने आज दोबारा बड़ी खुलकर बातें की हैं, सख्त बातें की हैं और डी चौक के बारे में भी अहम तरीन ऐलान कर दिया गया है। सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अहम तरीन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा एक आलमी जरीदे के अंदर आर्टिकल लिखा गया है, एक खतून ने आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल बुशरा बीबी के खिलाफ लिखा गया है। उनकी किरदार कुशी करने की कोशिश की गई है, लेकिन मसला पता क्या है? मसला ये है कि ये जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। यहां पर झूठ ज्यादा देर तक चलता नहीं है, चंद घंटों के अंदर हर चीज बेनकाब कर दी जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने वही किया। जिस खतून ने यह आर्टिकल लिखा उस खतून की सारी हिस्ट्री खोल कर रख दी गई है कि उसका ताल्लुक किससे है, वो किस किस से मिलती रही है और उसने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर जो बातें की हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ यह हुआ है कि जिस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत है, मालदार शख्सियत है, उनकी ईमेल लीक हुई है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इमरान खान हमारे लिए एक खतरा है। ये हमारे लिए तैयब उर्दगान, खुमैनी, चाइना के सदर और रशिया के सदर प्यूटन से भी बड़ा खतरा है। शायद यही वजह थी कि इमरान खान को फिर हटा दिया गया। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे जजिस के बारे में आपको बता दूं। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा जी मजीद मैं काम नहीं कर सकता। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इतलात हैं कि जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और ये इतलात हैं कि आने वाले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से मजीद 4 जजेस इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 3 से 4 जजेस हैं जो इस बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी कम से कम 3 जजेस ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। ये बातें की जा रही हैं कि बहुत से और जज इस्तीफा देंगे और कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो निज़ाम के अंदर रहकर लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो मजीद बढ़ने के लिए जा रही हैं। देखें, आपके निज़ाम के अंदर ऐसे जजेस जिनका बड़ा कदकाठ है, जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, जिनके फैसले दुनिया के अंदर माने जाते हैं, जिनको दुनिया के अंदर बुलाया जाता है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर बुलाया जाता है और वहां पर सेमिनार के अंदर उनको दावत दी जाती है। जब वो जजेस आपके निज़ाम इंसाफ के ऊपर, आपकी अदलिया के ऊपर, आपकी जुडिशरी के ऊपर अदम एतमाद करेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। आगे आ जाए जी। एक खतून है तस्कीन साहिबा, मेरा ख्याल पूरा नाम है इनका है बुशरा तस्कीन। उन्होंने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से द इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम लिखा और उन्होंने किरदार कुशी की है, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए हैं कि जो बुशरा बीबी है वो जादूगरनी है। वो इमरान खान को उन्होंने पूरा अपने कंट्रोल के अंदर रखा हुआ था। जो इमरान खान को वो कहती थी इमरान खान वही करते थे और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, ये पाकिस्तान में पहले भी हो चुकी हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर जो इद्दत जैसा केस बना दिया गया था ना, उससे आगे तो कोई और चीज है ही नहीं। इस्लाम की 1400 साल तारीख के अंदर पूरी दुनिया में हमें कभी ऐसा कोई केस नहीं मिला जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर बनाया गया। और अब ये खतून साहिबा है, इन्होंने पूरे का पूरा आर्टिकल लिख दिया है। मैं सारी चीजें आपके सामने रखने लगा हूं। एक तो आपको यह बता दूं कि जैसे इन्होंने आर्टिकल लिखा, माशाल्लाह पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये हॉट बन गई मेहमान, इनको बुलाया जा रहा है, इनसे बातें की जा रही हैं। इब्सार आलम के शो के अंदर इन्होंने कहा कि इन्होंने ये जो स्टोरी की है पिछले 1 साल से वो इस स्टोरी के ऊपर काम कर रही हैं और तब से इन्होंने काम करना शुरू किया जिस वक्त बुशरा बीबी लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंची। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस हवाले से अलीमा खान के साथ भी मुलाकात हुई, अलीमा खान के साथ बड़ी तवील और डिटेल मुलाकात हुई, लेकिन अलीमा खान ने बुशरा बीबी के खिलाफ
ایک لفظ بھی نہیں بولا. اب انہوں نے جو کالم لکھا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے ماضی کے اندر جو کچھ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ جو خاتون ہے ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اس کے بعد پھر KPK کے اندر جو جلسہ ہوا وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں یہ بشرا تسکین صاحبہ باقاعدہ طور پر ایک آرٹیکل لکھ چکی ہیں 31 اگست 2017 میں، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو وہ کہتی ہیں کہ یہ ڈسگریسڈ فادر آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر بھی انہوں نے کیچڑ اچھالا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا نیوز کے اوپر ان کو لائن کے اوپر لیا ہوا ہے. طلال چودھری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، برسٹر دانیال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اون چودھری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حسیب ارسلان بیٹھے ہوئے ہیں، نیوز اسٹوڈیو سے بھی 2 لوگ ہیں، اور بشرا تسکین صاحبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر آرٹیکل لکھ دیا گیا. غریب پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، اکانومی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دوسرے جو مسائل ہیں وہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. بشرا بی بی کے اوپر جو آرٹیکل لکھ دیا گیا ہے یہ بڑا مسئلہ. اب ذرا آگے آ جائیں. اب جس وقت یہ آرٹیکل آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا وہ بڑا ایکٹیو ہے، انہوں نے ساری چیزیں نکال کے باہر رکھ دی. وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر گئے، انہوں نے سب کچھ نکال کے باہر رکھ دیا، کیونکہ یہ پرو PMLN ہے، انہوں نے ری ٹویٹس کیے ہوئے ہیں. تو جب ان کو پتہ لگا کہ بھائی میرا تو کٹا چٹا کھل گیا، تو فوری طور پہ انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. اب اگر آپ جائیں تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایکسیسیبل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چوری تو پہلے پکڑی گئی، چیزوں تو پہلے ساری کی ساری سامنے آ گئیں، اب وہ چھپائی تو نہیں جا سکتی. اور ماشاءاللہ میں ان کی اور بھی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، پنجاب پولیس پاکستان 28 نومبر 2016 کی ان کی پوسٹ ہے. ماشاءاللہ وہاں پر بھی جا کر انہوں نے باقاعدہ طور پر لیکچر دیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پرویز رشید صاحب کے ساتھ بھی یہ محترمہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ان کی بہت سی تصاویر ہیں. اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں. مختلف ادوار کے اندر سیاستدانوں کی یا مختلف پرسنالٹیز کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں. اب میں ماضی سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک جناب محترم ہمارے بڑے صالح ظفر، میرا خیال ان کا نام ہے جی، محمد صالح ظفر، خصوصی تجزیہ کار ہے ماشاءاللہ. انہوں نے جس وقت نواز شریف کو اٹک جیل منتقل کیا گیا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ خبر دی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ویڈیو، فلمیں اور جنسی اشیاء برآمد ہوئی ہیں. یہ آپ اندازہ لگا لیں. حالانکہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا اس بات کا، صرف اس وقت نواز شریف کو گندا کرنے کے لیے، اور آج عمران خان اور بشرا بی بی کو گندا کرنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیاستدان کب تک ان باتوں کو سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ ملیح ہاشمی نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے پرویز رشید کی وہ ویڈیو لگائی جو واضح طور پر ان کی ایک نازیبہ ویڈیو لیک ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ نون لیگ آج پورا زور لگا کر بتا رہی ہے کہ عمران خان کا کردار ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے آگے لکھا کون لوگ تو سی، اور نیچے انہوں نے پرویز رشید کی ویڈیو لگا دی، جس میں وہ، اب میں بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کس طرح کی ویڈیو تھی جو ان کی لیک ہوئی تھی. آپ سب لوگوں کو، بیشتر لوگوں کو پتا ہے. تو یہ سارے کا ساری صورتحال ہے کہ بھائی عمران خان اور بشرا بی بی کا سارا قصور ہے. میں، آپ یقین کریں، مجھے تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ حکومت باقاعدہ طور پر یہ پریس کانفرنس جاری نہ کر دے کہ بھئی جو سارے کا سارا قصور ہے، جو سارے کا سارا جادو ہے، جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، جو ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگ رہی، جو ہمارے ملک کی اکانومی اوپر نہیں اٹھ رہی، جو ہمارے ملک کے اندر سے کمپنیز باہر جا رہی ہیں، یہ سارے کا سارا جادو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کے ہو رہا ہے. یہ بشرا بی بی جادو کر رہی ہیں، وہ شف کر رہی ہیں. انہوں نے جادو کیا ہوا پاکستان کے اندر، جو پاکستان کی اکانومی اوپر نہیں اٹھ رہی، اور پاکستان کے یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل ہیں. اس حکومت سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ لوگ یہ اعلان بھی کر سکتے ہیں، یہ والے سارے کے سارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. آگے آ جائیں جی. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے جیفری ایپسٹن. ان کی ایک ای میل لیک ہوئی ہے 2018 کی. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی پاورفل شخصیت ہے، اسرائیل سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے، اور امریکہ کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. ڈراپ سائٹ ایک امریکی ویب سائٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سارا کٹا چٹا کھول دیا ہے. پوری کی پوری جو ای میل کا کانٹیکسٹ ہے وہ انہوں نے لیک کر دیا، جس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ عمران خان ایک واضح طور پر تھریٹ ہے، اور یہ تھریٹ طیب اردگان سے بھی بڑا ہے، خمینی سے بھی بڑا ہے، چائنا کے صدر سے بھی بڑا ہے، اور رشیا کے صدر پیوٹن سے بھی بڑا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے جس وقت ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، عمران خان نے جس وقت یہ کہا کہ کیا ہم غلام ہیں، کیا ہم جو ہے وہ کمین ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ مان لیں گے، اس کے بعد پھر بہت سی اور گواہیاں بھی ہیں
کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر کہ عمران خان نے امریکہ کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے، یہ اب قابل قبول نہیں ہے، یہ اب کرسی کے اوپر نہیں رہے گا، اور وہی ہوا کہ عمران خان کی حکومت گر گئی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک اور بہت بڑا ثبوت آ گیا. اب آگے آ جائیں جی. سہیل خان افریدی نے لوئر دیر کے اندر آج ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اس کا افتتاح کیا ہے. یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. یہ غالباً پرویز خٹک کے زمانے کے اندر شروع ہوا تھا، محمود خان کے زمانے میں جاری رہا، علی امین گنڈا پور کے زمانے میں کمپلیٹ ہو گیا، اور سہیل خان افریدی نے آج اس کا افتتاح کیا ہے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے پچھلے چاروں وزراء اعلیٰ کو جاتا ہے. سہیل خان افریدی نے آج جا کر افتتاح کیا ہے. انہوں نے وہاں پر باتیں بھی کی، اور جلسے والی باتیں بڑی سخت ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. افتتاح کرتے ہوئے سہیل خان افریدی نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا تجربہ کار ہے اور ہم نے تجربات ہی کرنے ہیں. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو ایک لیبورٹری بنایا گیا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے خیبر پختونخوا کو نقصان ہو. مزید انہوں نے کہا کہ 25 مئی سے ہم تمام تیاریاں مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نومبر آ گیا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارے NOCs روکے ہوئے ہیں. ہمارے چائنیز انجینئرز اسی وجہ سے نہیں آ پا رہے، اور ہمارے پروجیکٹ جو دیگر ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے کچھ اور پروجیکٹ ہیں جو NOC کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. پاکستان کو IPPs کے جال میں پھنسا کر مہنگی بجلی دی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا سنگل ڈیجٹ میں سستی بجلی پیدا کر رہا ہے. اگر خیبر پختونخوا سستی بجلی پیدا کرنا روک دے تو IPPs کی بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی ہو جائے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران خان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میری 2024 کے اندر حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی. عمران خان کو یہ فکر تھی کہ میرے دور حکومت میں جو پروجیکٹ لگائے گئے تھے وہ مکمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ عمران خان کو فکر تھی کہ ایک دن یہ پروجیکٹ عوام کو بھرپور فائدہ دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں خود ساختہ دہشت گردی لائی گئی، اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہی نہیں ہوا بلکہ ہمارے صوبے کی معیشت کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے کی وہاں. پھر وہ گئے جلسہ گاہ کے اندر تیمر گرہ میں گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو جلسہ کیا، جو باتیں کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک انصاف کی دیگر قیادت نے بھی باتیں کی ہیں. شاد خٹک نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے 6 دفعہ نہیں ملنے دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں یہاں اعلان کر رہا ہوں، ڈرو اس وقت سے جب سب نوجوان اڈیالہ کی طرف رخ کریں گے. مزید انہوں نے کہا، جنید اکبر خان نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب لوئر دیر اضلاع ان میں سے ہے جہاں سے پاکستان میں 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی کال آئے گی لوئر دیر کے لوگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ چاہے ڈی چوک ہو یا کچھ اور ضرور نکلیں گے اور نکل کر احتجاج کریں گے. جنید اکبر خان نے مزید کہا کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب یہ بڑی بڑی کرسیوں پر کردار کے بھونڈے بیٹھنے والے کرسیوں سے اتریں گے. ہم ان کا تب پیچھا کریں گے. انہوں نے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، ہماری خواتین پر ہاتھ اٹھایا. آپ نے اس کا حساب دینا ہے. انشاءاللہ آپ کو آئین اور قانون کے کٹہرے کے اندر لائیں گے. مزید جنید اکبر خان نے کہا کہ آپ ہم پر FIR تو کر سکتے ہیں، آپ ہمیں جیلوں کے اندر تو ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے دل سے عمران خان کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے. مزید انہوں نے کہا کہ اس ریاست سے ہمیں کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ریاست اور اس کے ادارے ہم پر رحم کریں گے، اور نہ ہی ہم ان سے رحم کے طلبگار ہیں. انہوں نے کہا کہ پنڈال کے اندر وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو ہمارے ساتھ اس مرتبہ بھی مرنے کے لیے جائیں گے. یہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو اب ہم کال دیں گے اور ہمارے ساتھ جو لوگ نکلیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں، اور آگے سے پھر بھرپور جواب دیا گیا پنڈال کی جانب سے. مزید انہوں نے کہا کہ ریاست کے ادارے گر چکے ہیں. یہ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کر اپنے ہسپتال سکولوں پر خرچ نہیں کیا. ان اداروں کے ہاتھ میں بندوق پکڑائی اور یہ ہماری حفاظت کریں، لیکن ان اداروں نے اسی بندوق سے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں. اتنی سخت گفتگو آج جنید اکبر خان نے کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، یہ نفرت امانت ہے، یہ نفرت اپنی اگلی نسلوں میں آپ کے خلاف منتقل کریں گے، آپ کو دنیا میں کہیں چھپنے نہیں دیں گے. یہ باتیں ساری کی ساری جنید اکبر خان نے کی ہیں. سہیل خان افریدی نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی سن لیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن سے وزیر اعلیٰ کے لیے میرا نام اناؤنس ہوا ہے آپ میرے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. میرا آپ کو واضح پیغام ہے، نہ میرا کپتان آپ کے سامنے جھکا ہے اور نہ ہی کپتان کا یہ سپاہی آپ کے سامنے جھکے گا. مزید کہا کہ جو ہم نے جرگہ کیا KP اسمبلی کے اندر، جیسے ہی ہمارا جرگہ ختم ہوا
اور मुअज़्ज़ज़ मेहमान वापस जा रहे थे तो इन्होंने हमारे मेहमानों को अगवा कर लिया, जो कि इनका मशगला है। चंद कमरों के फैसलों की वजह से हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बेगैरती की है। हमारी पख्तून रवायात हैं कि कोई जिरगे के लिए आ रहा हो तो उसकी हिफाजत की जाती है, लेकिन इन्होंने लोगों को उठाकर पख्तून रवायात की धज्जियां उड़ा दी हैं। यह भी कहा कि जो पख्तून रवायात की खिलाफ वर्जी कर रहा है वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है। जो भी पख्तूनों की नफरत के बीच बो रहा है वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है, और हमारा दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि हम पख्तून अपने दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाते। हम सर कटवा तो सकते हैं, लड़ तो सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। यह भी कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को यरगमाल बनाया गया और इससे 27वीं तरमीम ले आए हैं। मुझे अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे, जुल्म करते हैं, कत्लेआम करते हैं, क्या हम डर जाएं? उन्होंने लोगों से सवाल किया तो लोगों ने कहा कि नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इन्होंने 26 नवंबर को गोलियां मारी, इन्होंने मरीदके में गोलियां मारी, क्या हम डर जाएंगे? उन्होंने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ताकतवरों को पैगाम है कि तुम तीर आजमाओ, हम सीने आजमाएंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। यह भी कहा कि ये गोलाबारी करते हैं, ये मार्टर गोले मारते हैं, ये तैयारों से बमबारी करते हैं, हमारे घरों से 21 लाशें गिर रही हैं, जैसे इन्होंने 26 दिसंबर और मरीदका के अंदर कत्लेआम किया, अब खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कबाइल के अंदर कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें सुहेल खान अफरीदी ने तिमरगिरा में जलसे के अंदर की हैं। मैंने आगाज में आपको बताया था कि बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई है, और अब ये जो सुहेल खान अफरीदी अवामी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं ना, इस मोबिलाइजेशन का वाज़ह तौर पर यह मकसद है कि भाई पूरा KPK मेरे साथ खड़ा है, और जब इमरान खान कॉल देंगे तो ये पूरे का पूरा KPK निकलेगा। और इस मरतबा मैं आपको बता दूं, इमरान खान अभी तक इतलात है कि इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल नहीं देंगे, वो डी चौंकाने की कॉल नहीं देंगे। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और चीज के ऊपर काम कर रही है, और वो एहतजाज पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। ठीक है, आप देखते हैं कि वो क्या एहतजाज होगा और किस तरीके से होगा। सलमान कमराजा ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कहर के दौर से गुजर रहा है, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, खामोश रहना इस फरेब का हिस्सा बनने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और सदर को सारी उम्र के लिए इस्तिस्ना दे दिया गया है, ऐसा तो दुनिया में किसी मुल्क के अंदर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब ये किसी को गोली भी मारे तो इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इनको बादशाहत के ओहदों के ऊपर फाइज कर दिया गया है। ये बात उन्होंने की है। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।